اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور بے شک استہزیا مذاق کیا جاتا رہا، استہزاء کیا جاتا رہا برسلم رسولوں کے ساتھ، من سے قبل پہلے کا آپ سے، وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اور بے شک آپ سے قبل رسولوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا رہا ہے۔ فَأَمْلَيْتُ سو میں نے مہلت دی، لِلَّذِينَ ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سو میں نے کافروں کو مہلت دی، ثم پھر اَحَزْتُهُمْ اَحَزْتُ میں نے گرفت میں لے لیا ہم انہیں، ثم اَحَزْتُهُمْ پھر میں نے انہیں عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ فَكَيْفَ پس کیسا، کانا تھا عقاب میرا عذاب، فَكَيْفَ کان عقاب پھر دیکھیے میرا عذاب کیسا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سے پہلے رسول گزرے ان کے ساتھ اہل کفر استہزاء کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے، اس کا آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ ہم پچھلی آیتوں میں پڑھ رہے ہیں کہ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ فرمائشی معجزات طلب کیے تھے کہ ہمارے لیے آپ یہ زمین کو فراخ کر دیں، یہاں چشمے جاری کر دیں، نہلستان بنا دیں، سرسبز و شتابی کر دیں۔ تو یہ صرف ان کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھیس پہنچانا مقصود تھا، آپ کو اذیت دینا، تکلیف میں مبتلا کرنا مقصود تھا۔ وہ ان معجزات کو دیکھ کر اسلام نہیں لانا چاہتے تھے، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہوئے ان کا یہ طرز عمل دیکھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پچھلے انبیاء کرام کے ساتھ جو ان کی قومیں کرتی رہی اس کا ذکر کر دیا۔ تو فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ بے شک آپ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی استہزاء ہوتا رہے، ان کے ساتھ ان کا بھی مذاق اڑایا جاتا رہے، ان کے سامنے جو ان کے مخاطبین تھے، ان کی اقوام تھی، وہ بھی اسی طرح ٹھٹھا مذاق کرتی رہی ہیں۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سو میں نے کافروں کو مہلت دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے استہزاء کی وجہ سے فوراً ان کی گرفت نہیں کی، بلکہ ان پر حجت قائم کرنے کے لیے انہیں مہلت دی۔ اللہ کے رسول انہیں پیغام پہنچاتے رہے اللہ کے احکام کا، اور انہیں توحید کی طرف، رسالت کی طرف راغب کرتے رہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے مہلت تھی کہ کہیں ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، مگر وہ اپنی اسی روش بد پر قائم رہے۔ تو پھر فرمایا ثم احزتہم پھر میں نے انہیں گرفت میں لے لیا، جو رب کی طرف سے ڈیل تھی، مہلت تھی، وہ ختم ہو گئی۔ پھر انہیں میں نے گرفت میں لے لیا، عذاب کی گرفت میں آ گئی، جو قوم عاد کے ساتھ ہوا، قوم سمود کے ساتھ ہوا، قوم مدین کے ساتھ ہوا، قوم لوط کے ساتھ ہوا۔ تو یہ مذاق کرتی رہی قومیں، بالآخر جو رب کی طرف سے مہلت تھی وہ ختم ہو گئی اور پھر رب کی گرفت میں آ گئی۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ پھر فرمایا دیکھیے میرا عذاب کیسا تھا، کہ وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، ان کا وجود ختم ہو گیا، انہیں اپنے کیے کی سزا مل گئی، جو کچھ انہوں نے بویا تھا وہ انہوں نے کاٹ لیا، رب کی طرف سے جب پکڑ آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ کی قوم بھی جن کی طرح آپ بھیجے گئے ہیں، کیا وہ بھی یہی چاہتے ہیں؟ تو یہ صرف جو ان پر عذاب ٹلا ہوا ہے تو یہ حضور کی رحمت کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنایا۔
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو ان پر وہ جو عذاب سے محفوظ رہیں، عذاب ٹلا رہا، تو صرف نبی رحمت کی وجہ سے۔ پھر آگے فرمایا سورۃ الرعد آیت نمبر 33، اس میں ارشاد فرمایا افمن، کیا وہ، ہوا جو ہے، قائمن نگہبانی فرما رہا، علی اوپر، کلی ہر نفس جان پہ، بما جو کچھ کسبت اس نے کمایا، افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا وہ اللہ جو ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہبانی فرما رہے، وجعلوا، اور انہوں نے بنا لیے، اور جن لوگوں نے بنا لیا، للہ اللہ کے لیے، شرکاء شریک، اور جنہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے، یہ بت، یہ طرح طرح کے معبودان باطلہ، تو اللہ تعالیٰ نے استفہام سے شروع کیا، کیا وہ جو اللہ جو ہر کسی کے اعمال کی نگہبانی فرما رہے ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ بت بنا لیے ہیں، معبودان باطلہ بنا لیے ہیں، کیا یہ ایک ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ایک ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ قل، آپ فرما دے، سموہم، سمو تم بتاؤ نام، سمو تم نام بتاؤ، ہم ان کے، تم ان کے نام تو بتاؤ، اے حبیب آپ فرما دیں کہ تم ان معبودان باطلہ کے نام تو بتاؤ، ام، کیا، تنبئونہ، تنبئونہ تم خبر دیتے ہو، ہو اسے، یعنی تم اللہ کو خبر دیتے ہو، بما اس چیز کی، لا نہیں، یعلم وہ جانتا، فی الارض زمین میں، فرمایا ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، کیا تم اس اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جس کے وجود کو وہ ساری زمین میں نہیں جانتا، یعنی جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ام، یا، بظاہرم، ظاہر ہے، بس ظاہر ہے، من القول، باتوں سے، ام بظاہر من القول، یا یہ صرف ظاہری باتیں ہی ہیں، یا یہ صرف ظاہری باتیں ہی ہیں اور ان کا کوئی وجود نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے، زینا، خوشنما بنا دیا گیا، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، مکرہم، مکر فریب، ہم ان کا، بل زینا للذین کفروا مکرہم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کافروں کے لیے ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا، خوبصورت بنا دیا گیا، وصدو، اور وہ روک دیے گئے، عن السبیل، راستے سے، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے، وَمَن، اور جسے، یُضْلِلِ اللہ، یُضْلِل، گمراہ ٹھہرا دے، اللہ، اللہ، فما، پس نہیں ہے، لہو، اس کے لیے، من سے، ہادن، کوئی ہادی، وَمَن یُضْلِلِ اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہو سکتا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات، اپنی حقیقی معبود، معبود برحق، اپنی ذات اور جو معبودان باطلہ ہے ان کے درمیان تفریق کھینچی ہے، اور مشرکین کو جھنجھوڑا ہے، باطل معبودوں کو ماننے والوں کو جھنجھوڑا ہے، اور انہیں حقیقت کی راہ دکھائی ہے، حقیقت دکھائی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، بھلا وہ ذات، وہ اللہ جو قائمن کا مطلب ہے نگہبانی فرما رہے ہیں، جو نگہبانی فرما رہے ہیں ہر جان کی جو اس نے کمایا،
یعنی مراد ہے کہ یہاں قائم علی کل نفسین کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی جس جان کو بھی اس نے پیدا کیا ہر طرح سے نگہبانی فرما رہے، ہر جان کو پیدا کرنے والا وہ ہے، ہر جان کو رزق دینے والا وہ ہے، ہر جان کی خطرات سے حفاظت کرنے والا وہ ہے، ہر جان کو پروان چڑھانے والا، بڑھوتری دینے والا وہی ذات ہے، مختلف خطرات سے حفاظت کرنے والا وہی ذات ہے۔ پھر جو اللہ تعالی نے نظام بنایا ہے دنیا میں انسانوں کا، جو جزا و سزا کا نظام ہوگا وہ بھی وہی قائم کرنے والا ہے، ظلم اور عدل کے درمیان فیصلے کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ذات ہر شخص کی جس نے جو کمایا وہ اس کی نگہبانی فرمانا ہے ہر طرح سے، بھلا کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کے ان کے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ جنہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے، کیا وہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک معبود برحق کیا ان معبودان باطلہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا کہ یہ تو معبودان باطلہ ایسے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ پکڑ سکتے ہیں۔ جو ہم پچھلی آیتوں میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ تو کسی کو وہ کیا کہتے ہیں پانی تک نہیں پلا سکتے اور کسی کی بھی حاجت ضرورت پوری نہیں کر سکتے، تو یہ تو اس طرح کے محتاج ہیں، تو بلا اللہ ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو انسان کی ہر طرح کی ضروریات پوری فرما رہا ہے۔ پھر آگے فرمائے کل سموہم، اے بھی باپ فرمائیں کہ تم ان کے نام تو بتاؤ، تم بڑے انہیں رب کے شریک بنا رہے ہو تو ان کے نام بتاؤ کہ ان کے معبود ہونے کے لحاظ سے نام کیا ہیں؟ کوئی نام بھی نہیں ہے ان کے۔ بعض ہو سکتا ہے مشرک کہہ دیں کہ ان کے نام لات، منات، عزا، حبل اس طرح کے نام ہیں، تو یہ خود ان کے تراشیدہ ہیں، خود ان کے بنائے ہوئے ہیں، ان ناموں پر اللہ کی طرف سے کوئی سند نہیں اتری، انہوں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے بت بنا لیا اور ان کا نام رکھ لیا۔ اس لیے آگے فرمایا ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، کیا تم اس اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جس کی حقیقت کو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں؟ ام بظاہر من القول، یا یہ صرف ظاہری باتیں ہیں؟ اگر وہ معاذ اللہ خدا کے مقابلے میں کوئی معبود ہوتے تو پھر ان کا کوئی حقیقی نام ہوتا، کوئی ان کے پاس خالقیت کا منصب ہوتا، کوئی رازقیت کا منصب ہوتا، کوئی بارش بھیجنے کا، کوئی ہوائیں بھیجنے کا، اس طرح کا کوئی منصب ہوتا، مگر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کا کوئی بھی وجود نہیں ہے، ان کا کوئی وجود نہیں، ان کی کوئی اصل نہیں، یہ صرف تمہاری ظاہری باتیں ہیں، بے سر و پا باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا، بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ ان کافروں کے لیے ان کا فریب مزین کر دیا گیا ہے، خوب راستہ کر دیا گیا، خوب سجا دیا گیا ہے، انہیں اپنا کفر بڑا خوشنما لگتا ہے، وہ اپنے کفر پر بڑے خوش ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کے پیچھے چل رہے ہیں تو یہی اچھا راستہ ہے،
تو اسی پر وہ خوش ہیں. شیطان نے ان کا یہ جو کفر یا شرکیہ اعمال ہیں ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دیے. وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، انہوں نے سیدھی راہ سے روک دیا گیا. وہ جب اپنے مشرکین باپ دادا کے پیروی کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ سیدھی راہ ہے، یہ حق ہے. مگر حقیقت میں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ ہے اس سے وہ بھٹک گئے، اس سے بھٹک گئے اور اس سے پھسل گئے. یا تو اپنے باپ دادا کی پیچھے چلنے پر، اور یا معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیتے کہ یہ تو ہماری طرح رسول ہے، بشر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب کو نہیں پہچانا، حضور کے مقام کو نہیں پہچانا، مقام نبوت اور رسالت کو نہیں پہچانا. تو اس وجہ سے بھی سیدھی راہ سے بہک کے گمراہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیے یہ پچھلی ساری آیت کا مضمون اور پھر آخر میں اللہ کا یہ فرمان جو ہم پہلے بھی کئی بار بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے انسانوں کو دکھا دیے ہیں، ہدایت کی راہ بھی، ضلالت کی راہ بھی، ایمان کی راہ بھی، کفر کی راہ بھی. اب بندہ اپنے اختیار سے انتخاب کرتا ہے، اور جو بندہ راستہ اپنے اختیار سے کرتا ہے انتخاب تو اللہ تعالیٰ پھر اسے اسی راہ پر ڈال دیتا ہے. تو یہاں بھی اس آیت کے اس جملے سے پہلے جو مضمون ذکر ہوا تو رب نے فرما دیا انہوں نے کفر کو پسند کر لیا اپنے لیے. اللہ کا قرآن بھی نازل ہو چکا، اللہ کے رسول خاتم النبیین بھی تشریف لا چکے، اس کے باوجود انہوں نے کفر کو پسند کیا، ہدایت کو ٹھکرا دیا. تو پھر ان کا مقدر کیا ہوگی؟ ضلالت، گمراہی. تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ایسے متعصب لوگوں کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے. ان پر اب تالے لگ چکے ہوتے ہیں ان کے دلوں پر. پھر آگے فرمایا سورۃ الرعد آیت نمبر 34 میں لہم، لیے ہے ان کے عذاب عذاب فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں عذاب ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، اور البتہ جو آخرت کا عذاب ہے اشق، وہ بہت سخت ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اشق، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے. وَمَا، اور نہیں ہے لہم، لا لیے ہم ان کے، من اللہ، اللہ سے، من واق، کوئی بچانے والا. وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن واق، اور انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں. اب یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب ان کی سزا ذکر ہو رہی ہے جنہوں نے کفر کو اختیار کر لیا، کفر کو پسند کر لیا اپنے لیے. فرمایا لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے. دنیا کی زندگی میں چاہے وہ معاشی حوالے سے، سیاسی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، کسی بھی مصیبت میں، مشکل میں، تکلیف میں گرفتار ہو جائیں تو یہ رب کی طرف سے عذاب ہی ہوتا ہے، یہ رب کی طرف سے ان کے لیے عذاب ہوتا ہے. یا کوئی قوم ان پر مسلط ہو جائے یہ بھی رب کی طرف سے عذاب ہوتا ہے. یا مسلمان ان پر جہاد کے لیے چڑھ دوڑے یہ بھی رب کی طرف سے عذاب ہوتا ہے. اب آپ کے ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے کہ اس طرح کی تنگی تکلیفیں تو مسلمانوں پر بھی آتی ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے کہ مسلمانوں پر یہ جو طرح طرح کی تنگی تکلیفیں مشقتیں آتی ہیں، جو صاحبان ایمان ہو، مسلمان ہو، کلمہ گو مسلمان، کافر منافق نہ ہو، تو ایسے مسلمان
اگر گناہگار ہو تو مشقت و تکلیفوں کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا کفارہ بن جاتے ہیں ان کے مشقت تکلیف، اور اگر کامل مؤمنین ہو تو یہ مشقت تکلیف ان کے لیے آخرت میں درجات کی بلندی کا باعث بن جاتے ہیں۔ مگر کافروں کو اس طرح کی کوئی جزائے خیر نہیں ملتی، ان پر یہ جتنے مصائب آتے ہیں وہ ان کے لیے عذاب ہوتے ہیں، دنیاوی عذاب۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ آج سے یہ 2023 ہے، تو آج سے 4-5 سال پہلے جو کرونا کی وبا پھیلی تھی، کرونا کی جو وبا پھیلی تھی، اس میں کس قدر اہل کفر مبتلا ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے مسلمان بھی مبتلا ہوئے، لیکن وہ مسلمانوں کے لیے گناہوں کا کفارہ یا ثواب یا آخرت میں بلندی کا باعث ہو گیا، لیکن جو اہل کفر مارے گئے یہ ان کے لیے عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا متصب کفار کے، پھر آگے فرمایا ولا عذاب الآخرت اشق، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے، آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے۔ جو جہنم، پھر جہنم سے پہلے جو محشر میں، یوم قیامت جمع ہونا، میزان پر پیش ہونا، پل صراط سے گزرنا، پھر 50,000 سال کا دن، یہ شدید ترین عذاب کی کیفیتیں، پھر معاذ اللہ جہنم میں ان کا داخلہ ہونا اور ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے آخرت کا عذاب سخت ہے، بہت سخت۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں، یعنی پھر ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ جنہوں نے دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانا، کلمہ نہیں پڑھا، ایمان اور اعمال صالحہ نہیں کیے، تو پھر ان کا انجام آخرت میں بدتر ہوگا۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دنیا میں منکر رہا، کافر رہا، تو پھر آخرت میں بھی جب یہ بری ذمہ ہوگے اس سے، تو پھر کوئی بھی اس کا نہیں بنے گا، نہ اس کے خونی رشتے، نہ کوئی اور رشتہ، کوئی اور تعلق، پھر وہ خلود عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کفر سے، شرک سے، ہر طرح کی ضلالت گمراہی سے اپنی پناہ عطا فرمائے، کامل ایمان نصیب فرمائے، ایمان صالح نصیب فرمائے، اپنے اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت اور اطاعت نصیب فرمائے، ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔